صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے، پورا چیپٹر کتاب الصلاح چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 10 حدیثیں ہیں 483 نمبر سے لے کر 492 نمبر پر، اور امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوئی ہے، ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز پڑھنا، اور پھر 10 احادیث لے کے آئے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے. سبحان اللہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر حج کے دوران، یہ 10 احادیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سفر حج کے دوران جب اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گئے تو وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی. کسی ٹیلے کے، وہ بڑی ڈیٹیل آتی ہے، میں حیران ہوں کہ راوی نے وہ جگہ کیسے یاد رکھی ہوئی ہیں. کسی ٹیلے کے پاس، پھر حتیٰ کہ وہاں ایک مسجد تھی، مسجد میں نفل نہیں پڑھتے تھے، مسجد کے پاس ساتھ ایک جو ہے پتھر تھا، وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے. کیا کرتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، میں یہاں پر نماز پڑھوں گا. اور کئی جگہ ایسی تھی جن کے آثار برساتی نالوں کی وجہ سے بہہ چکے تھے، تو ان جگہوں کو تلاش کر کے نالوں میں جا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ ہے محبت کے رنگ جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہوں کو تبرک سمجھنا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا. لیکن اب یہاں پر 2 پینڈولم کی ایکسٹریمز آ گئی ہیں، ان کو سمجھ لیں. ایک پینڈولم کی ایکسٹریم پہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بنیاد بنا کر آپ کے بعد اور اپنے بزرگوں، جوگیوں اور صوفیوں اور اپنے علماء کے تبرکات کو بھی جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا. جی یہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے، جی یہ بری امام کے چلے کی جگہ ہے، جی یہاں فلاں کام ہوا کرتا تھا، یہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے، یہ فلاں چیز ہوا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے بزرگوں پر، جوگیوں پر پورٹریٹ کر دیا. سخت گستاخی. شعر اللہ صرف وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعر اللہ ڈکلیئر کریں گے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. ہاں جنتی ٹکڑا ہے لیکن پاک پتن میں نہیں. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے. قبر کا لفظ لکھا ہے امام بخاری نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں آج اس جنتی ٹکڑے میں، اس لیے امام بخاری نے قبر کی ہیڈنگ بنائی ہے، قبر سے لے کر ممبر. تو یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ بھی شعر اللہ ڈکلیئر کر کے ان کا احترام کرنا شروع کر دینا. اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری اور ان کے چند فالوورز نے، میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، ان کے چند فنیٹک قسم کے جو مقلدین ہیں، انہوں نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور معاذ اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بدعت قرار دیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے. بہت بڑی گستاخی ہے. میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل عین قرآن کے مطابق ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 32، آپ کی آیت نمبر 8 دیکھ لیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے مقامات کی، شعر اللہ کی. صفا مروہ بھی شعر اللہ، خانہ کعبہ بھی شعر اللہ، مصحف شریف بھی شعر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہیں بھی شعر اللہ، غار حرا بھی شعر اللہ، غار ثور بھی شعر اللہ، یہ تمام شعر اللہ ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے. متقی شخص شعر اللہ کی عزت کرے. تو ابن عمر سے بڑھ کر کون متقی ہوگا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے عبداللہ بن عمر پر رضی اللہ تعالی عنہما. تو امام نے تیمیہ نے یہ جو نظریہ بغیم بینہ ان کی وجہ سے اڈاپٹ کیا، زدم زدہ. جب اس طرف لوگ صوفیوں کی ایکسٹریم میں گئے، ان کو غصہ آیا، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اور اپنا نقصان کیا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ان کی کتاب ہے اقتداء صراط مستقیم، مشہور کتاب ہے جو ان سے ثابت ہے. اور
پاکستان میں جو دارالسلام والے ہیں پوری دنیا میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، اہل حدیث کے ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے، اور مکتبۃ الشاملہ میں 390 نمبر صفحہ ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے، یہ اب ان کے الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں پر نماز پڑھنا کوئی نیکی کا کام ہوتا یا اچھائی کا کام ہوتا، مستحب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، کہ یہ کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو خلفائے راشدین بھی کر لیتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے یہ ثابت نہیں، یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اور ساتھ انہوں نے وہ حدیث بھی، یہ پوری حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد عنقریب تم اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی چیزیں داخل ہوں گی، بدعت داخل ہوں گی، اس وقت میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا بلکہ ابن عمر نے یہ بدعت کی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام نے تیمیہ سے پہلے 700 سال میں کسی محدث، کسی صحابی، کسی تابعی نے ابن عمر کے اس عمل کو بدعت کہا ہو. امام بخاری ہیڈنگ بنا رہے ہیں اور انہوں نے بدعت کہہ دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو توحید کے نشے میں توہین میں نہیں چلے جانا چاہیے. تو میں کہتا ہوں توحید بیان کرے، توہین بیان نہ کرے. تو الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا، ورنہ یہ کام ہوتا تو صحابہ کرام ان پہ بدعت کا فتویٰ لگا دیتے. اور پھر جو ان کے وہ مقلدین ہیں وہ جھوٹی ان کی طرف سے پیش، وہ جی انہوں نے بدعت کو لغت کے معنوں میں استعمال کیا ہے، اصطلاح کے معنوں میں نہیں کیا. بھائیو لغت کے معنوں میں کیا ہوتا تو یہ حدیث تو نہ سال لکھتے کہ میرے باپ بدعت دیکھو گے تو بچنا ان بدعتوں سے. یہ کیوں ساتھ لکھا انہوں نے بدعت کے زمرے میں لکھا. اور الحمدللہ میرے پاس ٹیلی فون کال ریکارڈ ہے، اہل حدیث کے اس وقت بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ، 45 منٹ کی فون کال میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں جب میں نے ان کو یہ حوالہ پیش کیا پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امام نے تیمیہ کا ذاتی عقیدہ ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہم ان کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتے، ہم کتاب و سنت اور صحابہ کرام سلف کے منہج کے اوپر ہیں، ہم ان چیزوں کو بدعت نہیں کرتے بلکہ ان کو شعائر اللہ سمجھتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ حیران کن بات ہے، ایک طرف تو اتنا ایکسٹریم رویہ، دوسری طرف اسی کتاب میں اقتداء صراط مستقیم میں مکتبۃ الشاملہ کے مطابق 294 نمبر صفحے میں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لیے ثواب ملے گا. ادھر اتنے لینیئنٹ ہو گئے، ادھر اتنے سخت، ادھر اتنے لینیئنٹ. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو، تو دونوں طرف غلو کر گئے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں، کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا. تو بھائی تمام بدعتیں جو جاری کی جاتی ہیں وہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں، اس نے نیت تو پیچھے ہوتا ہے. اہل تشیع بھائی جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ماتم کی جو ہے پوائنٹ آف ویو، وہ محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کھٹنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بات نہیں ہے. حسن نیت جو بھی ہو، جو عمل بھی بدعت ہوگا، میں نہیں اس کو بدعت سمجھتا. میلاد والا میرا لادہ سے لیکچر ریکارڈ ہے، میں نے اس پہ جو درمیان کا موقف ہے وہ بیان کیا ہے. اہل سنت پاک .com پہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے 12 ربیع الاول کے اوپر، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا یہاں میں خصوصاً اہل حدیث بھائی جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ان کے لیے بھی بیان کر دوں کہ یہ میرا صرف ذاتی نظریہ نہیں ہے. اہل حدیث میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھنے والے عالم ہیں عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور اعادہ روح. اس میں امام ابن تیمیہ کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے، جو وہ سماع موتا کے عقیدے کو مانتے تھے اس پر رد کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم یہ صوفیاء کے طبقے میں سے، یہاں تک لکھ دی ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب نے. تو انہوں نے جب وہ چیزیں پڑھی، باقی کافی ساری چیزیں تو انہوں نے رد کر دیا. الحمدللہ یہ میری اکیلے کا رد نہیں ہے، علمی رد کسی پر بھی ہو سکتا ہے.